مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ آج کے دور میں جو صحابہ کرام کے بارے میں اتنی آسانی سے باتیں ہو رہی ہیں، کھلا عام غیر محتاط زبان جس میں صحابہ کرام کی انتہائی بے ادبی اور ان کے وقار کو مجروح کرنا اور عامۃ المسلمین سادہ اللہ مسلمانوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنا، دور کرنا، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے، چاہے نہ چاہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیع کا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے بارے میں آدھا واقعہ بیان کیا تھا، اور اس واقعہ کو اگر اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور ہمارے آج کے حالات کے تناظر میں بھی ہمیں اس میں بہت اسباق ہے۔ اگر ہم ان واقعات کو توجہ سے سنیں گے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم جس طرح اپنی دنیا کی بہتری کے لیے صبح شام ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، نیند اپنی خراب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر آخرت کے بارے میں بھی اگر سیم رول اگر ہم ادا کریں، اسی طرح ہم سوچ اپنائیں تو بہت تبدیلی آئیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی اللہ سے ہدایت مانگے اس کو ہدایت نہیں ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی اللہ سے صراط مستقیم مانگے اور اس کو صراط مستقیم نہیں ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رزق میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور دنیا کی چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو اٹل ہے۔ مانگو نہیں مانگو، جو راشن دنیا میں ساتھ لے کے آئے ہیں اپنی جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ کا پورا راشن کارڈ آپ کے ساتھ آیا ہے، دنیا میں ہم سب کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن آخرت جو بھی اللہ سے مانگے گا، چاہے عمل میں کتنا کوتاہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت خدا کی رضا کا اپنا آپ کو پیاسا بنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جستجو کرے گا، وہ تمام طریقے آزمائے گا، وہ طریقے جاننے کی کوشش کرے گا کہ نبی کی محبت میں دل میں کیسے سماتی ہے اور نبی کا عشق کس طرح دل و دماغ میں سوار ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ جو مسلمان بھی یہ کام کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اور یہ جنم جنم کا روگ ہے، جس طرح دنیا کے لیے لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے، اپنی راحت سے، اپنی تمام سے، اس طرح آخرت کی بھی ایک لڑائی ہے۔ ایسے نہیں کہ آج کے دن آخر سے گزر گیا تو کل ہم فارغ ہو گئے، نہیں، آج بات گئی، رات گئی، بات گئی۔ آج کا سورج کوئی اور تھا، کل کا سورج کوئی اور ہوگا۔ آج کا عمل کل کام نہیں آئے گا، نہ اس میں سانس لینے کی گنجائش ہے، نہ غفلت سے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ دیکھیے یہ صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تمام جہاد میں گئے ہیں، اور اس وقت جو مجاہدین گئے ہیں تقریباً 10,000 سے 30,000 کا روایتوں میں آتا ہے، اور ہرقل کا جو لشکر تھا وہ 40,000 کا، اتنا زیادہ فرق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ہمیشہ جہاد میں گئے ہیں اور ابھی بھی ہم جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، یہ کہہ کر وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن ان پر اتنا عتاب نازل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بد دعا نہیں دی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جس نے پتھر کھا کے دعا دی، یہ بولتے ہیں نا، ہم طائف کا واقعہ پیش کرتے ہیں دنیا کا ہمیشہ۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رحمت مجسم کا سراپا رحمت، سراپا کرم، سراپا جود و سخا، وہ اپنے سچے عاشقوں کے بارے میں صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ تم سے بائیکاٹ کرو، یعنی نہ ان سے کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ ان کے ساتھ اٹھ سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو، نہ معاملہ کر سکتے ہو، نہ لین دین کر سکتے ہو، نہ سلام کر سکتے ہو، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہو، چاہے چچا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، جتنے بھی مقدر رشتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ان سے ملنے کی۔ سلام مکمل سوشل بائیکاٹ۔ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، یہ سنا ہے نا، وہ ہم نے وہ میٹھا میٹھا دین پڑھا ہے، وہ دین جو عبادات کی حد تک محدود ہے، حالانکہ خالی عبادت سے بات بنتی نہیں ہے، خالی عبادت سے جنت میں جانا آسان نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا آپ دھوکہ باز تو نہیں ہیں، ناپ توڑ میں کمی تو نہیں کرتے ہیں، حرام تو نہیں کھاتے ہیں، سود تو نہیں دیتے ہیں، سود تو لیتے تو نہیں ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، میراث میں قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھے ہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھے ہیں، کسی کے قرض لے کے تو نہیں بیٹھے ہیں، جو ادا کرنے کی سکت ہونی باوجود ادا نہیں کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے ہیں، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، جھوٹی قسم تو نہیں کھاتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جبھی تو ہماری نمازوں میں اثر نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا نا کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے وہ تو جہنم کے لائق ہے، اس کو تو جہنم سوٹ کرتی ہے، جہنم کی آگ اس کو سوٹ کرتی ہے۔ حدیث پر
فالنار اولا بھی، حدیث کا الفاظ ہے، اس کو تو آگ سوٹ کرتی ہے. تو اب ہم اور آپ حرام کھا کے جتنی بھی عبادت کریں گے، جتنا بھی روئیں گے دیں گے، چاہے ہم غلاف کعبہ پڑھ کے روئیں دوئیں، بہن کے میراث پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بھائیوں کے حق پہ تلفی کی ہے، قرض نہیں دے رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اور جبھی تو ہماری عبادتوں کا اثر نہیں آتا، چہروں میں وہ نورانیت نہیں ہے جو نمازی کے چہرے پہ ہونی چاہیے. تو خالی عبادت سے کچھ نہیں ہونا. ویسے بھی عبادت کرنے والے کون سے ہیں؟ 2-3% بھی نہیں ہے. ابھی بڑا شور مچ رہا ہے نا کہ بھائی اتنے پیسے کرپشن کے پیسے کھا لیے، سب نے کھا لیا. حالانکہ جو احتجاج کر رہا ہے وہ خود بھی رشوت کھاتا ہے، وہ خود بھی رشوت کھا رہا ہے. بھائی 4 فٹ والے کے پاس 5 فٹ والا کھڑا ہوگا، وہ تو لمبا نظر آئے گا نا 4 فٹ والے سے، لیکن 5 فٹ والے کے پاس 6 فٹ والا کھڑا ہو گیا، وہ سے لمبا نظر آئے گا، اس سے چھوٹا نظر آئے گا. ایسے ہی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ان کی پہنچ زیادہ ہے، زیادہ رشوت لیتے ہیں، آپ کی پہنچ کم ہے، کم رشوت لیتے ہیں. کوئی ایک ادارہ ایسے بتائیں پاکستان میں جہاں رشوت کے بغیر صراط مستقیم پہ چل کے آپ کام کر سکتے ہیں. تو وہاں تو یہ سارے وڈیرے تو نہیں بیٹھے، سارے ایلیٹ کلاس تو نہیں بیٹھی ہے، وہاں تو ہمارے آپ کے جیسے تھرڈ کلاس ننگی مخلوق بیٹھی ہے. یہ نادرہ میں جائیں، پولیس میں جائیں، یہ سپاہی کون ہے؟ آپ کسی ہسپتال کے چوکیدار کے پاس جائیں، حالانکہ اس کا کام ہے مریضوں کی راحت کا خیال کرنا اور بے وقت اس کو آنے نہیں دینا. وہ آپ سے پیسے لے لے گا، بے وقت جانے دے گا. اور ہماری آپ کی بھی مت ماری گئی ہے کہ یہ سارے اصول ہوتے ہیں مریض اور تیمہ داروں کی عافیت کے لیے، آسانی کے لیے. نہیں، ہم لوگ تو مریض چلانی ہے، سارا سسٹم اوپر نیچے کرنا ہے. ہم نے قانون کو فالو کرنا سیکھا ہی نہیں. یہ میٹرک کے میں نے پہلی بار عرض کیا، اس سال کے میٹرک کے وہ ہیں میرے بچے، اس سال بھی امتحان دے رہے تھے، زبردستی 200 روپے، زبردستی 200 روپے لینے. اور یہ ٹیچر جو میٹرک کے بچوں سے 300 روپے 200 روپے امتحان حال میں رشوت دیتا ہے، یہ بھی اس احتجاج میں شریک ہوگا کرپشن کے خلاف، کھڑا ہوگا نا اس میں بھی. یہ کیسی والے جنہوں نے سب کچھ، یہ جتنی بجلی چوری سکھائی کیسی والوں نے سکھائی، انہیں کے ملازموں نے سکھائی ہے نا. اب وہ بھی شریک ہوں گے کیونکہ ان کی فری بجلی بند ہو گئی. یعنی جتنے بھی احتجاج کر رہے ہیں وہ خود کرپٹ ہے. ہاں یہ کہ یہ 5 فٹ والے ہیں، وہ 6 فٹ والے ہیں، 4 فٹ والوں سے یہ بڑے ہیں، 6 فٹ والوں سے یہ چھوٹے ہیں. اب جس کی بس نہیں چلتی وہ دودھ کا دلہا، وہ پاک باز ہے. اور جس کا جہاں تک بس چل گیا بس وہاں تک وہ سب کرپشن کرتے ہیں. کیسے مسئول کے مسئلے حل ہوں گے؟ یہ تو خدا کی مار پڑی ہے. اور ہم اور آپ کوئی من و سلوا کے مستحق تھوڑی ہیں، ہم سب مجرم ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. قدرت جو ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے اس نبی کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ان کو تباہ و غارت کرنے کے لیے، وہ خود ہی کافی تھے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. اے نبی اپنی امت کو وارن کیجئے، وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب نازل کرے. اوپر کا عذاب حکمران باپ جتنے آپ کے اوپر والے ہیں وہ ظالم ہوں گے، آپ کا حق ادا نہیں کریں گے. نیچے کے محکوم، رعایا، بیٹے بیٹیاں جو بھی آپ کو ماتحت ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کا حق ادا نہیں کریں گے. ابھی باپ نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، اس کی تعلیم کا خیال نہیں کیا، تربیت کا خیال نہیں کیا، ایمان یقین کا خیال نہیں کیا، نظریے کا خیال نہیں کیا. اب باپ رو رہا ہے کہ بیٹے نے میرا حق ادا نہیں کیا. ابھی پہلی فرصت میں تو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، تم نے اس کو کمائی کا جانور سمجھا تھا، وہ کمائی کر کے تمہیں دے دے گا. یہ تھوڑی سمجھا تھا کہ یار اس کے بارے میں خدا مجھ سے پوچھے گا. پہلے اسٹیپ میں آپ نے بچے کا حق ادا نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ حدیث میں آیا نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اعینوا اولادکم علی البر، اپنی اولاد کا ہاتھ بٹاؤ نیکی کے کاموں میں. تم اپنی اولاد کو خدا کا فرمان بردار بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا تابعدار بنائے گا.